ہفتے کے روز اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف منشیات اور دہشت گردی کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران مطیع اللہ جان کی طرف سے بیرسٹر میاں علی اشفاق کی مصروفیت کے باعث بیرسٹر راجہ عبدالقدیر عدالت میں پیش ہوئے۔ بیرسٹر راجہ عبدالقدیر نے عدالت میں 265 CPRC کے تحت درخواست دائر کی۔ درخواست کی کاپی دلائل کے لیے پراسیکیوشن کو بھی فراہم کی گئی۔ عدالت نے درخواست پر بحث کرنے کے لیے کہا، جس پر معاون وکیل بیرسٹر راجہ عبدالقدیر نے موقف اپنایا کہ اس درخواست پر دلائل میاں علی اشفاق دیں گے۔ عدالت نے درخواست پر دلائل کے لیے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر راجہ عبدالقدیر نے کہا کہ ہم نے عدالت میں 265 CPRC کے تحت درخواست دائر کی ہے۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ چارج اسی وقت فریم ہو سکتا ہے جب قابل سماعت مواد موجود ہو۔ آج ہم نے اپلیکیشن اس سے ریلیٹڈ عدالت میں فائل کر دی ہے، جس میں عدالت نے پروسیکیوشن کو نوٹس کر دیے ہیں۔ چونکہ پروسیکیوٹر صاحب موجود تھے تو انہوں نے نوٹس ایکسیپٹ کر لیے ہیں، اور سبسیکوینٹ پروسیڈنگ کے لیے جو ہے وہ نیکسٹ ڈیٹ اس میں 25/11 رکھی گئی ہے۔ اور 25 کو یہ ہے کہ جو پورا اس کیس سے ریلیونٹ ریکارڈ ہے وہ سارا عدالت کے سامنے پڑھا جائے گا، کہ یہ کوئی ٹرائبل مٹیریل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر عدالت فریمنگ آف چارج کی طرف بڑھ سکے، بلکہ یہی وہ سٹیج ہے۔ اور 265 کی جو پروویژن ہے وہ اسی لیے قانون کے اندر رکھی گئی ہے تاکہ شروع میں ہی اگر کوئی ٹرائبل مٹیریل نہ ہو تو نہ عدالت کا وقت ضائع ہو، نہ اکیوز کا وقت ضائع، اور نہ ہی پروسیکیوشن کے جو ریسورسز ہیں اسٹیٹ کے وہ اس کیس سے ریلیٹڈ ضائع ہوں۔ معاون وکیل کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ سماعت پر CDR کی درخواست دی گئی تھی، جس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ CDR کی اپلیکیشن تھی، اس پہ بھی لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ایک اپلیکیشن دی گئی تھی، تو اس کے لیے بھی ہم نے 22 سے کی جو پٹیشن ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں فائل کر دی ہے کہ IO کو باقاعدہ ایک ڈائریکشن پاس کی جائے کہ وہ PTA سے جو ان کے موبائل فون سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کریں۔ اور PTA کو بھی ایک اپلیکیشن فائل کی گئی ہے کہ چونکہ اس اکرنس کو 1 سال ہونے والا ہے، اور مطیع اللہ جان صاحب جو یہ پورا فیک اور فیبریکیٹڈ کیس بنایا گیا ہے، یہ اس جگہ پہ موقع پہ بالکل موجود نہیں تھے، یہ کہیں اور موجود تھے اپنے کولیگ کے ساتھ، ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ۔ تو ان کی موبائل فون کی جو لوکیشن ہے، جو پورا ڈاٹا ہے، جو پورا ریکارڈ ہے، وہ PTA لیگلی باؤنڈ ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے، تو PTA اس کو پریزرو کرے۔ یا آلریڈی PTA کو اپلیکیشن دی جا چکی ہے، اور PTA کو فردر ڈائریکشن سیک کرنے کے لیے عدالت میں ایک پٹیشن بھی فائل کی جا چکی ہے۔ سینئر صحافی مطیع اللہ جان نے کہا کہ 2020 میں میرے اغوا اور تشدد کے کیس پر سپریم کورٹ میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ 2020 میں میرے اغوا اور تشدد کا جو معاملے کا نوٹس لیا گیا تھا، اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت سپریم کورٹ میں نہیں ہے۔ تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ دیگر صحافیوں کے خلاف جو ان کی ہراسگی کا جو معاملہ تھا اور میرے اغوا کا معاملہ، وہ بھی سپریم کورٹ میں اب فوری طور پہ ٹیک اپ کیا جائے گا۔ اب چونکہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک آئینی عدالت بن چکی ہے، تو یہ تمام معاملات جو ہیں آئینی عدالت کو منتقل ہو چکے ہیں۔ تو مجھے یہ توقع ہے اور امید ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو ہونے والے واقعات ہیں ان کے اوپر بھی پچھلے تقریباً 6-7 سال سے زیر التوا یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جو آئینی عدالت، بلکہ جو اب آئینی عدالت ہے، وہ ٹیک اپ کرے گی۔ اگلی سماعت پر پراسیکیوشن اور ڈیفنس کے وکیل تمام درخواستوں پر تفصیلی دلائل پیش کریں گے، جس کے بعد عدالت آئندہ کارروائی کا تعین کرے گی۔ رانا مالی، voicepk.net، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔